subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم. اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دینا. وہ بدبخت تھا تو کلمہ گو نہ رہا، سکا اور ڈائن کا ساتھی بن گیا. قبرستان میں تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر طرف سے چیخ پکار کی آوازیں آ رہی تھی. آوازیں اتنی اونچی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے. قبرستان کے درمیان کھلی جگہ، قبروں کے درمیان ایک شخص کالے لبادے میں منڈل باندھے بیٹھا تھا. اس کی آنکھیں بند تھیں، اس کے ہونٹ منتر کا تیزی کے ساتھ جاپ کر رہے تھے. وہ سوچ رہا تھا آج اس کے عمل کی آخری رات ہے. اس کا حصار میں ایک کالا الو مرا پڑا تھا. اس کا نام کالی داس تھا. وہ کالی داس سے پہلے مسلمان تھا. اس کا نام امجد تھا، مگر جب اسے پتہ چلا وہ جادو وغیرہ ایسے نہیں سیکھ سکتا تو اس نے ہندو مذہب اپنا لیا اور ایک پرانی کالے منتروں کی کتاب سے کالے الو کا عمل پڑھ کر کرنے لگا. عمل سے پہلے اس کو کالا الو قابو کرنے میں کافی دشواری ہوئی، کیوں نہ کہ کالے الو کی بدوا سے وہ ڈرتا تھا. آج اس کی پڑھائی کی آخری رات تھی. 7 دن کا عمل تھا، یعنی 7 راتوں میں پڑھنا تھا. یہ 6 راتیں زیادہ خوفناک نہ تھیں، مگر آج محسوس ہو رہا تھا کہ آج کالی داس کی زندگی کا آخری رات ہے اور ہر طرف سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں. ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کئی چڑیلیں یا بھوت مل کر بین کر رہے ہوں. فجر ہونے میں 15 منٹ رہ گئے تھے. اس کے بعد اس کا عمل مکمل ہو جانا تھا. جیسے ہی 15 منٹ پورے ہوئے، ہر طرف سکوت چھا گیا. ایک آواز گونجی، بالغ تم اپنے عمل میں کامیاب ہوئے، کالی کا آشرواد تمہارے ساتھ ہے. کالی داس بہت خوش ہوا. وہ اس عمل کے منتر کو استعمال کرنے کا طریقہ جانتا تھا. ابھی بھی وہ منڈل میں بیٹھا رہا. وہ ڈرا رہا تھا، اس لیے سورج جب نکلا تبھی وہ منڈل سے باہر آیا اور خوشی سے ناچنے لگا. اب کالا الو اس کے بس میں تھا، وہ کالا منتر بھی. وہ اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا. اس کا شیطانی دماغ بہت کچھ سوچ رہا تھا. اب اسے بس عمل کرنا تھا. اس نے اسی دن اپنے پلان پر عمل شروع کر دیا. چند لوگوں کو اپنے منتروں سے سیراب کیا اور لوگ اسے پیر صاحب کہنے لگے. اس نے اپنا آستانہ بنا لیا اور آہستہ آہستہ بہت مشہور ہو گیا. وہ آنے والی عورتوں پر بھی ہاتھ صاف کرتا اور پیسے بھی بٹورتا. اس کا دھندا زوروں پر تھا. اعلیٰ حکام اس کے مرید تھے. دولت اس پر برس رہی تھی. اس نے کئی انسپکٹروں کو ASP DSP بنایا اور اپنے پکے مرید بنا لیا. وہ روزانہ لوگوں کے کام کر دیتا اور پیر صاحب کہلاتا. لوگوں کو علم نہیں تھا وہ کالی کا داس تھا. کالی داس نے 3-4 سال موج کی. وہ اکتا گیا اور ایک بندے کو اپنا جانشین بنا کر سفر کے لیے نکل پڑا. وہ اپنے گاؤں کالے ڈھابے سے کافی دور شمال کی طرف جا رہا تھا. وہ پیر بننے سے پہلے آوارہ گرد تھا. اسے اس سارے علاقے کا پتہ تھا. اس نے راستے میں بس کی سواری کی اور ایک دوسرے گاؤں پہنچ گیا. اس گاؤں کا زمیندار کا بیٹا کالی داس کا دوست تھا اور وہ ریٹائر پولیس افسر تھا. پولیس افسر نعیم بلوچ کالی داس کا مرید تھا. کالی داس کا ارادہ اس کے ہاں قیام کا تھا. کالی داس نے گاؤں والوں سے پتہ کیا کہ لال حویلی کہاں ہے. جگ کے 12 لوگوں نے کالی کی رہنمائی کی اور اسے زمیندار پولیس افسر نعیم کی لال حویلی کے سامنے لا کھڑا کیا. حویلی کے باہر کھڑے گارڈ نے کالی داس کو پہچان لیا اور اندر دوڑ لگائی. کالی داس حویلی کے بڑے دروازے کے پاس کھڑا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا. اتنی دیر میں حویلی کے دروازے سے نعیم باہر نکلا. ارے پیر صاحب آپ اور یہاں؟ نعیم بولا. تم نے کالی داس کا ہاتھ چوما اور گھٹنوں کو ہاتھ لگایا. ہاں بس ذہن کو کچھ نیا چاہیے تھا. وہاں اکتا گیا تھا. کالی نے جواب دیا. آئیے پیر صاحب آپ کا ہی گھر ہے. نعیم خوش ہو رہا تھا. اگر اسے پتہ چل جاتا کہ کالی داس اصل میں کیا ہے تو کالی داس کا مزار وہیں بن جانا تھا. نعیم اس کے آگے بچھا جا رہا تھا. 1 منٹ کالی داس نے کہا. حکم. نعیم نے کہا. یہاں تم میرا کسی کو نہیں بتاؤ گے. میں سکون کی تلاش میں آیا ہوں. تمہاری مہربانی ہوگی. کالی داس نے جواب دیا. نعیم نے فوراً کہا. جو حکم سرکار کا. اور سرکار کالی داس کو مہمان خانے کے سب سے بڑے اور عالی شان کمرے میں ٹھہرایا گیا. یہاں بھی کالی داس ہی مہمان تھا. یہاں بھی اس نے نعیم کی بہن پر ہاتھ صاف کیا. وہ ایک درخواست لے کر آئی اور عزت گنوا کر گئی
اور اس کا کام بھی ہو گیا۔ وہ بانجھ تھی، کالی داس نے اس کا علاج کر دیا تھا۔ کالی داس جتنے دن حویلی میں رہا وہ عورت کالی داس کی خاص خدمت کرتی رہی۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں نہیم نے بتایا، یہاں سے تھوڑی دور ایک ڈائن رہتی ہے جس کے علاقے کی طرف جاتا ہے جو بھی واپس نہیں آتا۔ کالی داس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ ایڈونچر کا شوقین تھا۔ اس نے مکمل حالات کا پتہ چلایا اور دوسرے دن نہیم کے منع کرنے کے باوجود ڈائن کے علاقے کا رخ کیا۔ کالی داس چلتا جا رہا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس جگہ سے 4 کلومیٹر دور مغرب کی طرف پرانے کھنڈرات ہیں، وہیں وہ ڈائن رہتی ہے۔ وہ کھنڈرات کسی وقت کسی برہمن ہندو کا محل تھے، مگر اب کوئلے کی طرح سیاہ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ کالی داس درست سمت چلتا گیا۔ تقریباً 3.5 گھنٹوں بعد وہ کھنڈرات کے سامنے کھڑا تھا اور دن کا 1 بج رہا تھا۔ کالی داس نے اپنے کالے الو کو ہوشیار کیا اور کھنڈرات کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کھنڈر کا بائیں حصہ سلامت تھا، باقی سب ملبہ تھا۔ سلامت حصے میں کالی داس داخل ہوا اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہ جگہ بہت بھیانک محسوس ہو رہی تھی۔ کالی داس نے آگے بڑھ کر ایک ٹوٹا دروازہ کھولا اور دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرہ خالی تھا، جہاں اندھیرا تھا۔ یہ کھنڈر جلا ہوا محسوس ہوتا تھا، مگر اندھیرے نے اسے مزید خوفناک بنا دیا۔ کالی داس نے آگے بڑھ کر اس کمرے کے بائیں طرف والا دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ ایک عالیشان بیڈ روم تھا۔ وہاں کارپیٹ بچھا تھا اور ایک بیڈ پر ایک حسینہ بیٹھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کالی داس سوچ رہا تھا، باہر سے گندا اور بھیانک نظر آنے والا کھنڈر اندر سے اتنا خوبصورت ہوگا یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ اس پری کے بارے میں سوچ رہا تھا جو کافی حسین تھی اور بیڈ پر ملکہ کے انداز میں پرجمان تھی۔ کالی داس رک کیوں گئے؟ آگے چلے آؤ۔ اس پری جمال کے ہونٹوں سے اپنا نام سن کر کالی داس حیران ہوا اور چلتا ہوا ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور اس حسینہ کو حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا وہ ڈائن تم ہی ہو جس کے بارے میں سن کر آ رہا ہوں؟ حسینہ نے سر ہلایا، ہاں میں وہی ہوں۔ تم بھی کالی کے پجاری ہو؟ اور میں نے بھی کالی شکتیاں حاصل کر رکھی ہیں۔ کالی داس حیران تھا اور وہ حسینہ بہت بھولی بھالی نظر آ رہی تھی، مگر وہ ڈائن۔ کالی داس محتاط ہو گیا۔ اپنے بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گی؟ کالی داس نے پوچھا۔ حسینہ نے کہکا لگایا۔ وہ کہکا کافی خوفناک تھا۔ وہ بولی، خوف آ رہا ہے مجھ سے جبکہ کالا الو تمہارے محافظ ہے۔ حسینہ نے کہا۔ کالی داس نے کہا، میں خوف زدہ تو نہیں، بس حیران ہوں۔ تم اتنی مالدار اور خوبصورت ہو، اس ویرانے میں کیا کر رہی ہو؟ اگر ڈائن ہو تو انسانوں کے درمیان رہ کر بھی تو شکار کھیل سکتی ہو، یہ کیا چکر ہے؟ اپنے بارے میں بتاؤ۔ کالی داس بولتا ہی چلا گیا، صبر کرو بتاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر ایک طرف گئی اور کچھ چاندی کے گلاس میں ڈال کر لے آئی اور بولی، تم میرے مہمان ہو اور یہ سوم رس ہے، پی لو۔ کالی داس نے سوم رس پی لیا۔ پھر اس حسینہ نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا وہ یہ تھا، وہ زچہ تھی، یعنی ڈائن، اور کافی عرصے سے زندہ تھی۔ اس کا نام شانتی تھا۔ اس کے یہاں بچہ ہونے والا تھا تو تب چلے کے دوران وہ مر گئی اور ڈائن بن گئی۔ پہلے تو وہ بچوں کے کلیجے نکال کر کھاتی رہی، پھر بڑوں کا بھی شکار کرنے لگی۔ ایک دن ایک رشی جو مسلمان تھا اس سے ٹکرا گئی۔ اس رشی نے اسے اس علاقے میں قید کر دیا۔ اس رشی کا انتقال ہو چکا تھا مگر اثار قائم تھا۔ جب تک وہ 21 بچوں کی کالی کو بلی نہ دے دیتی وہ وہاں سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ جو اس کے علاقے کا رخ کرتا، شانتی اس کا شکار اپنے حسن سے کرتی اور تہہ خانے میں لے جا کر خون پیتی اور گوشت چٹ کر جاتی۔ کالی داس بولا، تو یہ وجہ ہے، ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا۔ حسینہ خوش ہو گئی۔ کالی داس واپس چلا گیا۔ گاؤں سے اپنے چیلوں سے 21 بچے اغوا کروائے جو 7 سال کے تھے اور ایک بڑی گاڑی میں بچوں کو سرازد کر کے کھنڈر لے آیا۔ شانتی بہت خوش ہوئی۔ اسی رات کالی داس اور شانتی نے تہہ خانے میں 21 بچوں کی بلی دی، کالی دیوی کو، اور مزے لے کر گوشت کھایا۔ شانتی رشی کے عمل سے آزاد ہو گئی۔ کالی داس شانتی کے حسن سے اس رات فیضیاب ہوا۔ دونوں گہرے دوست بن گئے۔ انہوں نے شہر کا رخ کیا، بہت ہلچل مچاتے رہے۔ شانتی اور کالی داس ایک ساتھ تقریباً 1 سال رہے۔ ایک دن شانتی کالی داس کو خاموشی سے چھوڑ کر کہیں چلی گئی۔ وہ ایک خط چھوڑ گئی تھی کہ وہ بور ہو رہی تھی، اس کو اور بہت کام تھے، وہ نئے جہاں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا کالی داس کی طاقت ختم ہو جائے گی اور وہ عام آدمی بن جائے گا۔
اس کے کافی عرصے بعد کالی داس اور شانتی کی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پھر شانتی کالی داس کے دشمنوں سے چن چن کر بدلہ لے گی۔ کالی داس ہنس پڑا کہ کوئی اسے کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ کالی داس کا جھگڑا ایک ہندو مہاراج کرشن سے ہو گیا۔ مہاراج کا پلڑا بھاری تھا۔ کالی داس کی بات درست تھی، مگر طاقت میں مہاراج ہار گیا۔ مہاراج نے اس سے تمام شکتیاں چھین لی۔ کالی داس وہاں سے چل پڑا۔ اس کا دل بہت اداس تھا۔ وہ خودکشی کرنے کا سوچ رہا تھا، کیوں نہ کہ اس کا پراسرار قوتیں چھن چکی تھیں، مگر اسے شانتی کی بات یاد آئی تو اس نے ارادہ ترک کیا اور اپنے ایک دور کے مرید کے پاس چلا گیا، وہیں رہنے لگا۔ مگر وہ آج بھی ڈائن کے انتظار میں ہے کہ وہ واپس آئے اور کالی داس اپنے دشمنوں سے خوفناک انتقام لے سکے۔ اس نے شادی تو کر لی، مگر اس کی یہاں اولاد نہ ہوئی۔ وہ راتوں کو ڈائن کو یاد کرتا ہے۔